الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوست بزرگوں، آج کے حالات پر رہنما گفتگو پر عنوان بات کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور استقامت اختیار کرو، اور دوسروں کو بھی صبر اور استقامت کی دعوت دو اور تلقین کرو. ورابطو، اور اپنے مورچوں پہ ہوشیار رہو. مورچے دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، فوج والے مورچے، جہاں پر ہماری فوج ہوتی ہے، اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں. اور دوسرا مورچہ مانوی ہوتا ہے، ایمان کا، دین کا، مسلمانوں کے تشخص اور مسلمانوں کی غیرت کا، مسلمانوں کے شعار کا مورچہ ہوتا ہے. پہلے مورچے پر پسپائی کا ہو جانا، شکست کا ہو جانا، اس سے قوموں کے فیصلے نہیں ہوتے. اگر کسی ملک کا کوئی حصہ دشمن لے جائے، کچھ مورچوں کے اوپر دشمن قابض ہو جائے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے فوجی مورچوں کے اوپر، تو اس شکست اور پسپائی کا اثر قوموں کے مستقبل کے اوپر نہیں پڑتا، اس پر قوموں کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک اس طرح کے مورچوں پر کبھی فتح ہوئی، کبھی شکست ہوئی، کبھی پسپائی ہوئی، کبھی کامیابی ہوئی، کبھی دشمنوں کے ہاتھوں میں مورچے چلے گئے اور تو کبھی واپس بھی آ گئے. تو یہ اس طرح نظام شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور اس پر قوموں کی ذلت اور پستی کے فیصلے اس کے اوپر متوقع نہیں ہے. اصل جو مورچہ ہے وہ مانوی ہے، کہ جب قوم مسلمانوں کے تشخص سے، اپنے تشخص سے، اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے، اپنی دینی شعائر اور دینی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، تو صدیوں تک پھر ان کی قسمت کے اندر ذلت کی مہر لگا دی جاتی ہے. ان کی ذلت اور پستی
جیسا کہ کہیں کہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے کہ جب قوم اپنا وقار، اپنا وہ شعار، اپنی تہذیب، اپنی نظریات سے پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہا اے لوگو استقامت اختیار کرو، وصابرو، استقامت اختیار کرو، اور ایک فضا بناؤ کہ لوگ استقامت کا مظاہرہ کریں، ایک اس طرح کی فضا بناؤ، ورابطو، اور اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہو، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں پوری دنیا میں جو ایک منظر نامہ ہے جس میں ایک مسلمان قوم اور مسلمان حکمران اور ایک طرف عالم کفر، طاغوتی طاقتیں، اس وقت پوری دنیا کی یہ سوچ ہے اور اسی کے اوپر ہر بندے کی نظر ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کا کیا طرز عمل ہے اور مسلمان جو قوم ہے ان کا کیا طرز عمل ہے، دونوں مختلف نظر آ رہی ہیں۔ عالمی طاغوت اور عالم کفر کیا کرنا چاہتا ہے اور مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، پوری دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے۔ تو ہمارا دین کامل ہے، پورے زمانہ کے لیے یہ دین رہنمائی کرتا ہے۔ کسی بھی مشکل کی گھڑی کے اندر، کوئی بھی ایسا وقت، کوئی بھی ایسی مشکل آ جائے کہ جہاں پر دین رہنمائی نہ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر موقع پر دین رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری اب یہ صورتحال ہے، تم اس صورتحال کے اندر کیا کرنا ہے تمہیں۔ اس منظر جو اس وقت کا جو منظر نامہ ہے، یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کا پیغام کیا ہے، قرآن پاک کی آواز کیا ہے، اس موقع پر اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ، یہودی اور نصرانی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اے ایمان والو یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور انہیں اپنا دوست مت بناؤ، یہ کبھی بھی تم پر اعتماد نہیں کریں گے، ان کے اوپر تم اعتماد مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ یہ تم سے کب راضی ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو، ان کی نظریات کو، اس کے کلمے کو تم تسلیم کر لو، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے، اس کے علاوہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہ کس کا پیغام ہے؟ وہ خالق کا پیغام ہے جس نے یہود اور نصارہ کو بھی پیدا کیا، مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ رب کہہ رہا ہے یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کو قبول کر لو، اس صورت کے اندر تم سے راضی ہوں گے، ان کا تم کلمہ پڑھ لو۔ اگر تم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، تم ان کے مذہب کو، ان کے نظریات کو تم تسلیم نہیں کرتے، تو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن پاک کا پیغام رہتی دنیا تک ایک پیغام ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلی صدیوں کے لیے تھا تو اس صدی کے اندر وہ قابل عمل نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ عالم کفر، عالمی طاغوت نے اسلامی دنیا میں ہمیشہ کٹ پتلیاں حکومتیں قائم کی ہیں اسلامی دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اپنی تہذیب، اپنا ایجنڈا، اپنی گندگی پھیلانے کے لیے اسلامی دنیا میں
ان کٹ پتلیاں جو حکومت جو حکمران قائم کیے ہیں اس لیے کہ ان کا ایجنڈا ان کی جو گندگی ہے اس کو پھیلایا جا سکے اور یہ حکمران ان کے معاون بنے، اس لیے حکومتیں قائم کی گئی۔ بد کردار کرپشن کے اندر لپٹی ہوئی حکومتیں، کٹ پتلیاں حکومتیں، یہ انہوں نے قائم کی اس لیے کہ ان کو سپورٹ کرے، ان کو پیچھے سے ایک طاقت مہیا کرے، اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمان ملکوں میں کھیل کود، بے حیائی، بے دینی کو فروغ دیا گیا۔ جہاں پر بے حیائی، بے دینی، کھیل کود، لاہو لعب ہوگا وہاں پر جس طرح کا بھی حکمران ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح کی قوم اس طرح کا پھر حکمران۔ اور یہ بے حیائی، بے دینی عام کی گئی اس لیے تاکہ ان بد کردار حکمرانوں کو سپورٹ ہو، تاکہ انہیں کوئی نہ بولے، انہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ عالم اسلام میں عالم کفر اپنے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے اسلامی دنیا میں کٹ پتلیاں حکومتیں قائم کرتا ہے تاکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہو، ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اور پھر ان کٹ پتلیاں جو حکومتیں ان کی پھر وہ سرپرستی بھی کرتا ہے عالم کفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد کردار حکومت، بد کردار حکمران بزدل ہوا کرتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، اور ان کو جھکٹنا آسان، اسے جھکانا آسان، انہیں منوانا آسان، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ تو وہ لوگ ہیں جو منڈیوں میں بکتے ہیں، یہ تو ایک پروٹوکول کے اوپر بکنے والے حکمران ہیں، یہ تو ایک سٹیٹس کی مار ہے۔ حقیقت یہی ہے، کسی کفر ملک کے اندر کسی مسلمان حکمران کو پروٹوکول دے دیا جائے تو پتہ اپنے آپ کو کیا وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کیا پتہ وہ کیا کچھ ہے۔ یہ چند ٹکوں کی مار ہوا کرتے ہیں، اس لیے انہیں حکمران بناتے ہیں تاکہ جب دبانا پڑے تو دبا دیا جائے، جب جھکانا پڑے تو جھکا دیا جائے، جب کچھ منوانا پڑے تو منوا لیا جائے، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور پھر عالم کفر کے ساتھ مل کر عالم اسلام میں ماحول بناتے ہیں بے حیائی کا، بے دینی کا، کھیل کود کا۔ کیوں؟ تاکہ کرپشن زدہ جو حکومتیں ہیں، جو حکمران ہیں، جو بد کردار جو حکومتیں ہیں یہ باقی رہیں، ان کو سپورٹ ملے۔ آپ اسلامی دنیا کا منظر دیکھ لیں اس وقت، چند ایک کے علاوہ آپ کو پچھلی پوری صدی کے اندر یہی منظرنامہ، یہی منظر نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھیں، حقیقت پڑھیں، اگر کوئی ڈٹا مقابلے کے لیے اسے مار دیا گیا، کسی نے جرت کا مظاہرہ کیا تو مسلمان ہی اس کے خلاف ہو گئے۔ دنیا کی مسلمان ملکوں کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ملکوں کو جس طرح کے مضبوط عقائد رکھنے والے حکمران ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ قوم کی بستی ہے، وہ قوم کی ذلت ہے، قوم کے اندر بے حیائی، کھیل کود، لہو لعب کا عام ہو جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کی بنیادوں کو بھی کمزور کر دیا گیا، کہیں لسانیت، کہیں عصبیت، تو کہیں فرقہ واریت کے اندر مسلمان
آپس کے اندر الجھے ہوئے ہیں، بے دینی کی انتہا، بے حیائی کی انتہا، کھیل کود انتہا کو پہنچا ہوا، اور جو بے حیائی کا سیلاب مغرب سے آیا وہ سیلاب کی طرح امڈ رہا ہے اس وقت اسلامی ملکوں میں۔ لہو لعب کا تماشا نہ ختم ہونے والا، تاکہ قومیں اسی طرح غفلت کے اندر رہیں، اور یہ طرز عمل اسلامی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم حقائق کو سمجھیں، حقیقت کچھ ہے، ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے، لیکن پھر بھی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسلمانوں کے ذہنوں تک، مسلمانوں کے دلوں تک پہنچتی ہے تو ان کے اندر پھر بھی اسلامی جذبات ہیں، اسلامی جذبات موجود ہیں۔ آج عالم اسلام کے حکمرانوں کا طرز عمل کوئی خاص نہیں ہے، لیکن مسلمان قوموں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، لیکن حکمران اسی طرح کھیل کود، کرپشن کے اندر، اور اسی طرح ایک آزادانہ سوچ اور ان کی ایک آزاد زندگی ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اس وقت عالم کفر کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان ہے جس کے اندر فقط انسانیت ہے، عالم کفر کے اندر اگر کوئی انسان ہے جس کے اندر فقط انسانیت ہے، وہ بھی اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے۔ جس کے اندر فقط انسانیت ہے، مسلمان نہیں، فقط وہ انسان ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کا حال دیکھ کیا صورتحال ہے۔ عالم کفر کی ایک سازش آپ نے سنا ہوگا، ابراہیمی معاہدہ 2017 کے اندر جو ایک سازشی معاہدہ لایا گیا، جس کا پس منظر ایک خطرناک ہے۔ ویسے نام تو بہت اچھا ہے، ابراہیمی معاہدہ، کہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب ایک ہیں۔ نام کتنا اچھا ہے، نام بہت اچھا ہے۔ ترکی فیصل جو سعودی عرب کے انٹیلیجنس کا جو پرانا ذمہ دار تھا، اس نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا کہ اس کا نام بہت اچھا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ پس پردہ کچھ اور ہے، دیکھنے کو کچھ اور ہے۔ اصل کے اندر اس ابراہیمی معاہدے کے تحت اسرائیل کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو تحفظ دیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو قبول کیا اسی معاہدے کے نتیجے کے اندر۔ اور اب یہ ٹرمپ جب دوسری بار آیا تو اس نے پھر سے وہی ابراہیمی معاہدہ اٹھایا۔ یہ جو 20 نکات پیش کیے گئے، اس کا پس منظر وہی ہے جو ابراہیمی معاہدہ سن 2017 کے اندر ہوا، جس کے تحت اسرائیل کو تحفظ دیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اسرائیل کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے جو اسلامی جو حکمران ہیں، یہ اپنی قوموں سے ڈر رہے ہیں اس وقت، باقی کوئی نہیں ان کے اندر۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی جوش اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہو چکا ہو، ایسا نہیں۔ یہ جو ہر ملک کے اندر پرزور احتجاج اور عوام سڑکوں کے اوپر، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ایک خوبصورت جو ایک چیز پیش کی جا رہی ہے، 20 نکات اور اسلامی ممالک نے پیش کی اور فلاں فلاں، یہ سب ایک گیم ہے، یہ سب ایک ایجنڈا ہے جس کے ذریعے اصل کے اندر جو امریکہ ہے وہ مسلمانوں کو، اسلامی ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑا بلاک بنانے جا رہا ہے،
اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ دوسری طرف چین اٹھ رہا ہے، چین کی طاقت سامنے آ رہی ہے، کہیں وہ طاقت پھر نہ ہو جائے کہ اس کی طاقت نہ بڑھ جائے۔ یہ ایک ایجنڈا ہے، اپنے حق کے اندر اسے مت سمجھیے گا کہ مسلمانوں کے لیے ایک فائدہ مند ہے، نہیں، بلکہ جو میرے اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوچ سکتے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں کے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ یہ جو نام دیا جا رہا ہے ابراہیمی معاہدے کا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ ہمیں گہرائی تک سوچنا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 2017 کے اس ابراہیمی معاہدے کے تحت ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلمان، یہود اور نصارہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور باقاعدہ 2017 سے تعلیمی میدان کے اندر بھی اسے لایا گیا ہے، اور لوگوں کے اور بالخصوص نوجوان طبقے کا ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آخرت کے اندر کامیابی فقط اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب کے پیروکار جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ یہ نظریہ قرآن پاک کے نظریے کے خلاف ہے، جبکہ یہ نظریہ دین محمدی کے نظریے کے خلاف ہے۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، اصل کے اندر حق اور باطل کے درمیان جو ایک فرق ہے، اس فرق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک فرق ہے، اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، قرآن پاک ہے، سچی کتاب ہے، شک کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا کہ ولیکن کان حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ کیا لین دین مسلمان کا یہود اور نصارہ سے؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں ہے، یہود بھی نہیں، نصارہ میں سے بھی نہیں، مشرکین میں سے بھی نہیں، ولیکن کان حنیفا، ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ لیکن قوم کو، نوجوان طبقے کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام اور کفر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم، یہ شعور دیا جا رہا ہے۔ یہود، نصارہ، مسلمان ابراہیمی معاہدے کے تحت سب ایک ہیں، لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ہم کس امن کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ظالم کبھی رکے گا نہیں ظلم سے، جب تک کہ مسلمان میدان جہاد کے اندر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک یہ ظالم نہیں رکے گا۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کا یہ پیغام ہے، اس کو سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، استقامت اختیار کرو، ورابطوا، اور اپنے مورچوں کے اوپر ہوشیار رہو، ڈٹے رہو۔ اور یہ پیغام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ فوجی جو مورچے ہیں، اگر ان کے اوپر کبھی پسپائی ہو بھی جائے تو قوموں کے فیصلے اس کے اوپر نہیں ہیں۔ قوموں کی ذلت کے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب مسلمان اپنے شعار کو، اپنے تشخص کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے نظریات کو چھوڑ دے اور دستبردار ہو جائے۔ جب آسان لفظوں کے اندر جب مسلمان
اپنے ایمان کا سودا کر لے، اس وقت پھر مسلمانوں کی ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر یہ صدیوں تک مسلمان ذلیل رہتا ہے، اور مسلمانوں کی ذلت کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اسلام بد امنی کو فروغ نہیں دیتا، یہ مت سمجھیے گا کہ شاید اسلام امن کے خلاف ہے۔ اسلام تو اتحاد کا قائل ہے، اسلام تو امن کا قائل ہے، لیکن عدل کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو، اور اسلامی اصولوں کے تحت ہو۔ فقط اسلام امن کا قائل ہی نہیں بلکہ امن کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، لیکن اسلامی اصول ہو، عدل کے ساتھ ہو، امن انصاف کے ساتھ ہو۔ یہ کوئی امن نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت ابراہیمی معاہدے کے تحت ایک امن کو فروغ دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں ابراہیمی معاہدہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صاف کہہ دیا کہ میری قوم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے جب کہ وہ عظیم پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو سچے جو ساتھی ہیں، ان کی زندگیاں نمونے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس لیے کہا کہ میں اپنی قوم کے نظریات سے دستبردار ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میری قوم کے ساتھ میری دشمنی ہے، بغض ہے، اس وقت تک جب تک کہ ایک اللہ کے سامنے نہ جھک جائے۔ یہ پیغام خود ابراہیم علیہ السلام کا 28ویں پارے کے اندر سورۃ ممتنہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن شاید ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں، ہم حقائق سے کوسوں دور ہیں، شاید کہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن ان کی خبروں کو سن کر ان کے قائل ہو چکے ہیں، شاید کہ ہم حق کو، سچائی کو اور سچوں کو چھوڑ کر ہم گروہوں کے اندر بٹ چکے ہیں۔ یہ گروہ مضبوط ہے، اس گروہ کے ساتھ ہم ہیں، جبکہ حق والے ہیں، کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، ایک دو ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ جبکہ اسلام یہ نہیں کرتا۔ اسلام کا ایک واضح پیغام ہے، تم نے کامیاب ہونا ہے، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دل کس کو پسند کر رہا ہے؟ ہم کس کو پسند کر رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ دو۔ کون سا گروہ اچھا ہے؟ اس کو چھوڑ دو۔ جو اسلام کے اوپر صحیح پورا اتر رہا ہے وہ ایک آدمی ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو سچے ہیں، پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں جو اس وقت جو کرنے کا عمل ہے وہ یہ کہ ہم یہودیوں کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ کسی کی مخالفت نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ مت کہو فلاں یہودی اچھا ہے، مت کہو فلاں عیسائی اچھا ہے، کوئی یہودی اچھا نہیں، کوئی عیسائی اچھا نہیں، اچھا فقط اور فقط بس مسلمان ہے، اور وہ بھی جو مسلمانوں کی صف کے اندر کھڑا ہے۔ جو یہود کے ساتھ مل چکا وہ بھی اچھا نہیں، جو عیسائیوں کے ساتھ مل چکا وہ بھی اچھا نہیں۔ اور پھر یاد رکھنا قریب ہے کہ ہمیں انہی باتوں کا جو چیمگویا جو سوشل میڈیا کے اوپر میرے اور آپ کی پوسٹیں اور یہ جو میرے اور آپ کے نظریات، قریب ہے کہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ فکر کرو اپنی بھی، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بھی فکر کرو، غزہ کے بچوں کی بھی فکر کرو۔ اپنی خواہشات کے اوپر سب کچھ قربان مت کرو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سمجھو، قرآنی اصول سمجھو، اسلامی اصول سمجھو۔ ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جو اللہ کا پیغام ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے، اس کو مانیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا مجھے توفیق عطا فرمائے۔